مجھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، میں ہوں ڈاکٹر محمد اصغر مظہر۔ اچھا جی، آج جو حدیث رسول بلکہ احادیث رسول مختلف کتابوں سے اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ سمجھ لیں جہنم کا تعارف ہے۔ اصل میں یہ جہنم کا تعارف بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ڈر جائیں۔ اسلام خوشخبریاں بھی بہت دیتا ہے، بہت زیادہ آسانیاں بھی دیتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ جنت کا سوال کرنا، جہنم سے بچنے کا سوال کرنا، یہ بھی مجھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ میری ویڈیو جو میں آپ کے سامنے جہنم کے تعارف کے بارے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ ضرور دکھائیے گا اپنے چھوٹوں کو، بڑوں کو ضرور دکھائیے گا، تاکہ ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو اور اپنے عمل درست کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں بھی۔ جہاں اللہ تعالیٰ سے ہم نے آس، امید اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف فرمائے گا، وہاں ان چیزوں سے ڈرنا بھی ہے اور یہ ہمیں حکم بھی ہے۔ تو مجھے دیکھتے ہیں آپ کو سنتے کانوں جو نئے آئے ہو وہ ضرور سن لیں کہ میں موٹیویٹ کرتا ہوں، میں موٹیویٹ ہوتا ہوں صرف اور صرف حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو، ان کی حکموں کو کوٹ کرتا ہوں، خود کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ سب کو بھی، چونکہ ان کی باتیں، ان کے حکم ہیں ہی ایسے کہ آج غیر مسلم بھائی، غیر مسلم لوگ اس پر عمل کر کے دنیا کے ثمرات سمیٹ رہے ہیں۔ کاش کہ وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا کلمہ پڑھ لیں تو ڈے آفٹر ڈیتھ اور ڈے آف ججمنٹ ان کی اصل کامیابی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، بہت افسوس کہ ہم مسلمان ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کو ماننے والے، ان کے فالورز ان کے حکموں سے کوسوں دور ہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ کیا کریں، گھر میں قرآن پاک کے ترجمے بھی نہیں، نہ احادیث کی بکس ہیں، فرمان گرامی ہے ہی نہیں، تو مولویوں کی باتیں سن سن کے ہم اپنا مائنڈ بنا لیا ہے اور ان فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ تو بہرحال جی بچیے اور خود اسٹڈی کریے، جہاں اتنی اتنی مہنگی چیزیں، اتنی اتنی قیمتی چیزیں گھروں میں موجود ہیں، وہاں فرمان رسول بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ یہ احادیث کی بکس بھی خود رکھیں، خود پڑھیں اور ان مولویوں سے جان چھڑائیں جو ہمیں آپس میں ہر وقت لڑانے کی بات کرتے ہیں، ملانے کی بات نہیں کرتے۔ سنیں جی، جہنم کا مختصر تعارف چند احادیث آپ کے سامنے رکھنی ہے، تو جو میں نے پڑھی تو رونگٹے کھڑے ہو گیا۔ اللہ گواہ کہ اس وقت بھی مجھے بڑی تکلیف ہے یہ پڑھ کے، یہ آپ کو بتا کے، یہ آپ سنیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ارشاد گرامی ہیں، کوئی مسلم میں ہے، کوئی ابو یعلا میں ہے، کوئی نسائی میں ہے، کوئی مستدرک حاکم میں ہے، کوئی ترمذی میں ہے۔ یہ مختلف قسم کی احادیثوں کا مجموعہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جہنم سے اوپر سے اگر پتھر گرایا جائے تو تہ تک پہنچنے تک اس کو 70 سال لگیں گے، یعنی جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے۔ مجھے دیکھتے ہیں کو سنتے کان۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جہنم کے دو دیواروں کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کی مسافت ہے، یعنی 40 سال کوئی بندہ سفر کرے تو ایک دیوار سے دوسری دیوار تک پہنچ پائے گا، اتنا بڑا اس کا احاطہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں جب میرا آپ کا سب کا حساب کتاب ہوگا، یا اللہ آسان فرما وہ معاملہ ہمارے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میدان حشر میں جب جہنم لائی جائے گی تو مجھے دیکھتے ہیں کو سنتے کانوں پتہ ہے کتنے فرشتے لے کے آئیں گے۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم کو نیچے لائے گا۔ مجھے دیکھتے ہیں کو سنتے کانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم جو بالکل کم درجے کا جہنمی ہوگا، جو کم درجے کا عذاب ہوگا، وہ جہنمی اس جہنمی کو، یعنی جو بہت معمولی درجے کا عذاب جہنم میں یہ ہے، یا اللہ ہمیں بچا، کہ جہنمی کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس جوتی سے اس پر اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابلے گا، کھولے گا۔ کہ یہ جو کم سے کم تر سزا ہے یہ ہے جناب۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کی جو داڑھ ہے وہ احد پہاڑ جتنی موٹی لمبی ہوگی، چونکہ اتنا بڑا جسم بنایا جائے گا پھر اس کو آگ میں جلنے سڑنے کے لیے، احد پہاڑ جتنی اس کی صرف داڑھی ہوگی۔ پھر سنیں اور بچیں، اللہ ہمیں بچا۔ آپ نے فرمایا کہ جہنمی کی جو کھال ہوگی، جو چمڑی ہوگی، 63 فٹ اس کی موٹائی ہوگی جہنم میں سڑنے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے جسموں کو اس طرح اتنا بڑا بنا دے گا، 63 فٹ لمبی اس کی جسم کی کھال ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنمی کے کندھوں کا جو درمیانی فاصلہ ہوگا، وہ اگر تیز رفتار گھوڑ سوار اس پر دوڑے تو 3 دن میں ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچے گا۔ جہنم میں جلنے سڑنے کے لیے پھر اس طرح کی حیت اور کیفیت اور باڈی بنا دی جائے گی انسانوں کی جو جہنم میں جائیں گے۔ یا اللہ آپ کو اور مجھے اس سے محفوظ کرے۔ پھر اگلا تعارف سنیں جی جہنم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں لوگ، دنیا میں اتراتے ہیں لوگ، ان کے جسم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں چیونٹیوں کی مانند بنا دے گا۔ یا اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ کر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ہی تکلیف دہ ہے یہ سارا کچھ بیان کرنا کہ جہنمی جب روئیں گے جہنم میں، ان کے آنسو نکلیں گے، اللہ اکبر، تو ان کے آنسو سے اتنا پانی ہو جائے گا کہ اس میں کشتیاں چلائی جا سکتی، کشتی چلانا آسان ہوگا، یعنی کشتیاں اس میں تیریں تو اتنا پانی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہنم کا جو تعارف کروایا، صرف اس لیے اپنے امتیوں کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے یہ چیزیں اس لیے رکھی ہیں کہ بچ جائیں، اب تو بچ جائیں، اب تو بچ میں۔ آپ نے فرمایا کہ جو جہنم میں کھانا دیا جائے گا جہنمیوں کو، اس کا اگر ایک ٹکڑا جہنم سے نیچے پھینک دیا جائے، تمام جاندار تباہ ہو جائیں، وہ سب اس سے برباد ہو جائے، اس کھانے کے نیچے آ جانے سے صرف ایک ٹکڑا اتنا زہریلا ہوگا۔ اسی طرح سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کا جو جہنمیوں کو مشروب پلایا جائے گا، جو پانی پلایا جائے گا، اس کا صرف ایک ڈول اگر اوپر سے نیچے گرا دیا جائے، اس دنیا میں تمام مخلوق اس زمین کی بدبودار ہو جائے، ایسا وہ پانی ہے، ایسا جہنمیوں کے لیے مشروب ہے۔ تو مجھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، مقصد بتانے کا اللہ گواہ یہ ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، آپ کی اصلاح ہو جائے۔ ہم بڑے اب چھوٹوں کو سمجھائیں، اپنی عورتوں کو سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں، بیٹوں کو سمجھائیں، بیٹیوں کو سمجھائیں کہ یہ تعارف ہے جہنم کا، اس سے بچیں، اس سے بچیں۔ تو یہ ویڈیو ضرور دکھائیے گا تاکہ اندر خوف خدا آئے اور ہم اس سے محفوظ ہو جائیں۔ کوئی ایک چیز ہی ہمارے دماغ میں فٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والا معاملہ رکھے۔ تو بہرحال مجھے دیکھتی ہیں کو سنتے کانوں، یہ فلک ٹی وی اسی طرح یہ آپ کے سامنے چیزیں لاتا ہے آپ کی اور میری اصلاح کے لیے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس میں میری فیور تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں اصل میں آپ کی اپنی فیور ہے۔ تھینک یو جی۔